میرے عزیزوں، میں نے سفر میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہاں میرے مصطفیٰ کی خوشبو تلاش کرو. نیت یہی تھی کہ جاؤں حج پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہمارے سینے میں ہمیشہ رکھے. اور اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم جو حج کے لیے اس سال گئے تھے، اس سال کی بات کر رہا ہوں، بدھ کے دن مینا جانا ہوتا ہے. اس سال ہم جو گئے بدھ کے دن مینا گئے. جمعرات کے دن بدھ کی رات ختم ہو گئی تھی، جمعرات کو ہم مینا میں قیام کیے. 5 وقت کی نمازیں جمعرات کے دن مینا میں نماز پڑھنی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، جمعرات کو ہم کہاں گئے؟ مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے. اور جمعہ کو ہم عرفات کے میدان میں تھے. عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھی جاتی ہے. اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کی جو رات آتی ہے، یعنی سنیچر کی رات، وہ مزدلفہ میں قیام کیے. اور اس کے بعد سنیچر کی جو صبح تھی اس دن کنکریاں مارنے ہوتا ہے بڑے شیطان کو، ایک ہی شیطان کو 7 کنکریاں سنیچر کے دن مارے. اور اس کے بعد سنیچر کے دن ہی قربانی کیا. سنیچر کے دن ہی ہم نے اپنے بال منڈائے اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا. آپ کو میں بتاؤں، جمعرات کے دن مینا میں، جمعہ کے دن عرفات میں، اور سنیچر کے دن یہ سارے ارکان ہوئے. حدیثیں اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا حضور پاک جمعرات کے دن مینا میں موجود تھے، اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے. اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا. اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے، میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا، مزدلفہ میں رات گزاری. اور جب سنیچر کی صبح ہوئی حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو، رجیم کو. اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا، بال بھی حلق فرمائے، اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی فرمایا. میرے عزیزو، اس حج کو حج اکبری کہتے ہیں، عام زبان میں حج اکبری کہتے ہیں. میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس سال تو نے جو حج ادا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کا بھی موقع عطا فرما. حج تو حج ہے، کسی بھی دن کریں، جب بھی وہ حج آئے، حج کا دن جب بھی آئے. لیکن جب یہ میچ ہو جائے تو عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ دن جب آتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ آج بھی جمعہ ہے، آج عرفات کا دن ہے، اور آج ہی کا وہ دن تھا جب میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان سے خطبہ دے رہے تھے. میرے عزیز و حج اللہ کی عبادت ضرور ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے، حضور کی یادوں میں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے. بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتی ہیں. یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف، حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے. اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے، ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے، ابھی کتنا باقی ہے. بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا، 150 باقی رہ گیا، 100 باقی رہ گیا. کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو، بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے. لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے، بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے. تقریباً وہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے. میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں، ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں، بس میں بیٹھے رہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی
آتی ہے۔ میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام، میرے عزیزو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا امتی نہیں پہچانے گا؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوہ جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی بھی اور ایک رقت کی بھی۔ خوشی کی کیفیت اس لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں، اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور دنیا میں ہم اس جگہ پر جب پہنچ گئے ہیں تو خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، لیکن ساتھ میں ایک رقت بھی طاری ہوتی ہے۔ کبھی ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں، کہاں یہ گندے قدم، کہاں یہ مقدس حرم، اور بڑھنے میں کبھی پیر بوجھل ہو جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑے ہم پر تو نہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے نہ جسم اس طرح قابل ہے۔ لیکن میرے عزیزو، انہی کشمکش میں ایک محب رسول جب باب السلام میں داخل ہو ہی جاتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں لگ ہی جاتا ہے، تو دل پر پھر یہ تسلی آتی ہے۔ کس بات کی تسلی آتی ہے؟ یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ جب یہ بات یاد آتی ہے تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا رسول اللہ، آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی آس کے ساتھ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں، بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ کم از کم میں اپنے متعلق ضرور کہتا ہوں، بڑی حوصلہ مندی کی یہاں پر باتیں ملتی ہیں، پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں وہ جالیوں کا سنہرا موقع، اللہ اکبر۔ چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے، لیکن تقاضۂ فطرت یہ ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے، ایک طلب کے۔ ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھ ہی جاتے ہیں اور اس تمنا سے جھالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہی سنائیں تو سنیں گے۔ میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دروازے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئیں۔